پاکستان نے چین کو 3 جہاز فروخت کیے تھے. ایک جہاز موزے تنگ استعمال کرتے تھے. پاکستان کا ویزا کبھی چینی لوگوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتا تھا. آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ماضی میں پاکستان چین کی پہلی ونڈو ہوا کرتا تھا، پہلی کھڑکی ہوا کرتا تھا. چین نے پاکستان کے ذریعے دنیا کو دیکھنا شروع کیا. PIA پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس نے پہلی بار چین کی زرزمین کو چھوا تھا، جس کی لینڈنگ پر چین میں جشن منایا گیا. ایوب خان کے دور میں پاکستان نے چین کو 3 جہاز فروخت کیے تھے، جس میں ایک جہاز موزے تنگ استعمال کرتے تھے. اس جہاز پر آج بھی کرٹسی بائی پاکستان لکھا ہوا ہے. پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے چینی مصنوعات کی امپورٹ کی اجازت دی تھی، اور ہم طویل عرصے تک چین کی ریزر اور سوئیاں استعمال کرتے رہے. پاکستان نے چین کے مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سہولت بھی دی. چین کے حاجی بسوں کے ذریعے پاکستان پہنچتے تھے. پاکستان انہیں حجاز مقدس تک پہنچانے کا بندوبست کرتا تھا. پاکستان کا ویزا کبھی چین لوگوں کی سب سے بڑی خواہش ہوا کرتا تھا، لیکن دنیا میں آج چین ترقی کی انتہا کو چھو رہا ہے. آج 40 ارب ڈالر چین کے منصوبے لے کر پاکستان آتا ہے چین، تو ہم اسے تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں. دوستو، چین ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے اور ہم اپنے مزار کے مجاور بن کے رہ گئے. ہم نے کبھی چین کی ترقی اور اپنی تنزلی کا جامعہ تجزیہ ہی نہیں کیا. ہم نے کبھی ان وجوہات کا جائزہ ہی نہیں لیا جس کے باعث چین ہو گیا اور ہم بھکاری ہو گئے، جس کے ذریعے چین نے چاند تک اور چین نے میڈ ان چائنا کی ترقیوں کو چھوا، جس کی وجہ سے چین بن گیا. چین نے نہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کو تعلیم، صحت، روزگار اور سہولیات اور شاندار زندگی دی، بلکہ دنیا بھر کے 6.5 ارب لوگوں کی ماں بھی بن گیا چین. ہم نے کبھی چین کا سائنسی بنیادوں پر تجزیہ ہی نہیں کیا. آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پورے یورپ میں 39 ایسے شہر ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، کیونکہ چین نے پچھلے 30 برسوں میں 160 ایسے نئے شہر آباد کیے ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ان میں دنیا کی تمام سہولیات میسر ہیں. آج مرسڈیز کاروں کا سب سے بڑا کارخانہ چین میں ہے. آج یورپ، امریکہ، پاکستان میں ایسے پھل اور سبزیاں ملتے ہیں جن پر چین کا سٹکر لگا ہوا ہوتا ہے. آج دنیا کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں چین میں فیکٹریاں لگانے پر مجبور ہیں، اور ہم نے کبھی چین کی ترقی کی وجوہات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ ہی ایسے اپنے سوال کے شواہد اکٹھے کیے. دوستو، چین کی ترقی کے 4 اصول تھے: مخلص لیڈرشپ، انتھک محنت، اپنی ذات پر ڈیپینڈ، خودداری. چین نے کبھی دوسری قوم کے سامنے کشکول نہیں رکھا. انہوں نے ہمیشہ اپنے وسائل پر ڈیپینڈ کیا. یہ لوگ 15 گھنٹے کام کرتے ہیں یار، اور جب اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسروں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. ان لوگوں میں ملک کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا چینیوں نے. ان کے لیڈر کا جنازہ 3 مرلے کے مکان سے نکلا ہے دوستو، اور اس نے پوری زندگی کسی اور ملک میں قدم نہیں رکھا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چین کی یہ 4 خوبیاں ہماری سب سے بڑی کمزوریاں ہیں. دوستو، ہم نے کشکول کو اپنی معیشت بنا رکھا ہے. ہم دوسروں کے وسائل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم دنیا میں سب سے زیادہ چھٹیاں کرنے والی قوم ہیں، اور ہماری ساری لیڈرشپ کی جڑیں ملک سے باہر ہیں. ان کی اولادیں اور گھر ملک سے باہر ہیں. ہم سانس تک ادھار لیتے ہیں دوستو. غرض ہم ضرورت کی تمام اشیاء کے لیے بیرونی ملک کے محتاج ہیں. ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں، بس. اس کے علاوہ ہمارے ماتھے پہ کوئی بھی ٹھپا نہیں ہے. یہ 4 اصول مسنگ ہیں. ان میں ایک اصول بھی ہمارے آ جائے اور جذبہ ایمانی 7 کا تڑکا لگ جائے، یقین مانے دنیا کے اوپر راج کریں گے. راج. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایماندار لیڈرشپ، خوددار قوم، انتھک محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی دنیا پر راج کر سکیں.